عزیز دوستو، ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس کے اندر دو طرح کے انسان عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو مثبت سوچ رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، اور ایک طبقہ انسان کا اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کے اندر منفی سوچ رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی پہلو ایسا نکال لیتا ہے جس کے اوپر اس نے تنقید کرنی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو منفی سوچ رکھتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے، ایک نہایت ہی عبادت گزار تھا، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا تھا، اور ایک نہایت ہی بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، گناہ بہت زیادہ کرتا تھا۔ ایک دن وہ گناہ گار نیک کو کار کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اس کے سر پر بادل کے ایک ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک بادل کا ٹکڑا نیک و کار کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ تو جو گناہ گار تھا اس نے دل کے اندر سوچا اتنے سارے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں بخشش ہونی ہے نہیں ہونی، تو یہ نیک و کار ہے، کچھ لمحہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، کچھ وقت کے لیے، ہو سکتا ہے اس کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، یہ جو بڑا نیک و کار ہے۔ اب وہ گناہ گار اس نیت کو لے کے اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جو نیک و کار تھا اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہاں یہ پرلے درجے کا گنڈا، آوارہ آدمی، شرابی، کبابی، اور کہاں میں نیک و کار، میرا اس کے ساتھ بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک و کار کی ساری جتنے بھی اعمال تھے، جو بھی ساری چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو وقت کے نبی تھے ان پر وحی فرمائی اور فرمایا فلانی جگہ دو بندے بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان میں سے جو نیک و کار ہے اسے جا کے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس منفی سوچ کی وجہ سے، جو تو نے میرے بندے کے بارے میں ایک گندی سوچ رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے سجدے برباد کر دیے ہیں، وہ جو تو عبادتیں اٹھ کے راتوں کو کرتا رب نے ضائع کر دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دوسرا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، اسے جا کے کہہ دو کہ اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تو نے مثبت سوچ رکھی تھی اس سوچ کی وجہ سے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے اور تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ فرما دیا۔ یہ ہوتی ہے مثبت سوچ رکھنے کی ایک پہچان، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بادل کا ٹکڑا نیک و کار کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا تھا، وہ اب گناہ گار کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہیں ان کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے، اور جو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ علامہ تفتزانی ایک بہت بڑا نام ہے، اگر کوئی درس نظامی ایم اے اسلامیات کے اندر اگر آتا ہے تو اس بندے کے ساتھ اس کا بہت واسطہ جو ہے پڑتا ہے، بڑی کتابیں لکھی، بہت سارا کام کیا علوم عربی کے اوپر انہوں نے۔ تو یہ جب بچپن کے اندر تھے تو کند ذہن تھے، پڑھا نہیں جاتا تھا، کلاس فیلو جو ہم مکتب تھے مذاق اڑاتے تھے، ہوتے ہیں نا کلاس فیلو، جس سے نہیں پڑھا جاتا اس کی مذاق بھی اڑاتے ہیں، باتیں کستے ہیں، اگر وہ کوئی سوال ہی کر لے کلاس کے اندر استاد سے تو سارے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا حافظہ تھوڑا سا کمزور تھا، بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن محنت بہت زیادہ تھی، ان کی لگن بہت زیادہ تھی علم دین کے ساتھ، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص باہر سے آیا، آ کے کہنے لگا مسعود چلتے نہیں میرے ساتھ، ہم دونوں سیر کر کے آتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے آتا جاتا پہلے ہی کوئی نہیں، چلو کوئی سبق یاد ہو تو بندہ جا کے گھوماتا ہے تیرے ساتھ کہ میں جلدی جلدی آگے پڑھ لوں گا، استاد کو سنا دوں گا، تو پہلے کوئی شے نہیں آتی، سمجھ کم آتی ہے، اوپر سے میں تیرے ساتھ چلا گیا تو بالکل ہی کوئی شے نہیں یاد ہوگی، تو استاد تو ماریں گے، ناراض ہوں گے، تو میں نے کوئی نہیں تیرے ساتھ جانا۔ کچھ وقت گزرا، تھوڑی سی دیر، تو وہ شخص پھر آ گیا کہ کہنے لگا مسعود آؤ نا یار ذرا سیر کر کے آئے، باہر گھومنے چلتے ہیں، پھرنے پڑھتا رہتا ہے سارے دن کتابوں کی طرف گھوم رہتا ہے، تو آجا میرے ساتھ۔ آپ فرمانے لگے نہیں یار میں نے پڑھنا ہے، سبق یاد کرنا ہے، سنانا ہے، استاد ناراض ہو گئے۔ تیسری مرتبہ وہ شخص پھر آیا اور آ کے کہنے لگا مسعود چلتا نہیں میرے ساتھ، تجھے محبوب کریم علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں، تو آ میرے ساتھ حضور بلا رہے ہیں۔ بس اتنے لفظ اس کے منہ سے نکلے اور ان کے کانوں میں پڑے، دیکھا نہیں کہ جوتی کہاں ہے، دیکھا کہ نہیں کہ وہ ٹوپی، وہ امامہ جو میں کلاس میں بیٹھ کے پہن کر بیٹھتا ہوں کہاں ہے۔
دوڑ لگا دی شہر کے باہر کی طرف. ایک درخت کے نیچے میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور فرمانے لگے مسعود اوے ہم تمہیں بلا رہے تھے, 3-4 مرتبہ پیغام بھیجا تو آ نہیں رہا تھا, ہم نے تو تجھے 3-4 مرتبہ بلایا تو آیا نہیں. عرض کی یا رسول اللہ اس نے 2 مرتبہ نہیں نہ بلایا, اس نے 2 مرتبہ بتایا نہیں کہ آپ نے بلایا ہے, یہ تو تیسری مرتبہ جب آیا ہے تو اس نے آگے کہا ہے کہ حضور بلا رہے ہیں. یا رسول اللہ بڑا وقت گزر گیا ہے, میں بڑی کوشش کرتا رہا, میری سوچ مثبت تھی, میں نے بڑی کوشش کی کہ میں سبق یاد کر پاؤں, لوگ مذاق اڑاتے رہے, میں محنت کرتا رہا, مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو میرے محبوب فرمانے لگے تو اپنا منہ نہیں کھولتا. آپ نے منہ کھولا تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا پاک تھوک, اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. علامہ تفتزانی کے جو دوست تھے, جو ہم مکتب تھے, جو کلاس فیلو تھے, کہنے لگے پہلے یہ سبق یاد کیا کرتے تھے, یاد نہیں ہوتا تھا, ابھی یہ حالت ہو چکی ہے استاد پڑھا کے فارغ ہوتا ہے اور مسعود ہم سب کو سمجھانا شروع کروا دیتا ہے کہ آج جو استاد نے سبق پڑھایا وہ یہ ہے. اس طرح جو لوگ کوشش کرتے ہیں, جن کی سوچ مثبت ہوتی ہے, وہ ساری زندگی اپنے آپ کو کامیابی کی طرف گامزن کرتے رہتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی سوچ گھٹیا ہوتی ہے, بات بات پہ انہوں نے ایک بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ منفی طرف جانا ہے, نچلے درجے کی سوچ رکھنی ہے, وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگوں کی کمیزوں کے اوپر جو لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی کامیابی نہیں پاتے. وہ جس چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بندہ اچھا نہیں ہے, اس سے بچاؤ اپنا آپ. اور جو مثبت سوچ والا ہوتا ہے, لوگ دکھی بھی ہوتے ہیں تو اس کے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں, چل یار بندہ اچھا ہے, کوئی نہ کوئی صحیح بات بتائے گا. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے, ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. جن لوگوں کی سوچیں گندی ہو جاتی ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں. ان کی تنہائیاں, ان کی خلوتیں, ان کی جلوتیں, ان کو وہ مزہ نہیں دے پاتی کہ جو مزہ انسان کو اس کی زندگی سے حاصل ہونا چاہیے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو مثبت رکھیں, ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں, جس کو بھی دیکھیں اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اچھا گمان کریں. حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ, آپ نے فرمایا اچھا گمان رکھنا یہ بھی ایک عبادت کا حسن ہے. تو اپنے مسلمان کے بارے میں, بھائی کے بارے میں اچھائی والا پہلو اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.